السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی سب سے پہلی غزل جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس غزل میں آپ کو اقبالیات کا رنگ ملے گا اور یہ غزل حقیقت سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کے ماضی کے حالات کیا تھے اور مسلمانوں کے اب کے موجودہ حالات کیا ہیں اور مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ مسلمانوں نے کیا ظلم و ستم برداشت کیے، اس میں مسلمانوں کی کوتاہیاں کیا تھیں، مسلمانوں کو کیا نظریات دیے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر کی ایمان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ ان سب موضوعات پر میں نے اپنی سب سے پہلی غزل لکھی۔ پہلا شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پلا کر ہمیں فرنگی نے جام ترقی، پلا کر ہمیں فرنگی نے جام ترقی، بطور معاوضہ ہم سے ذوالفقار لے لی۔ یہ پہلا شعر اس نظریے کی بنیاد پر ہے جو نظریہ انگریزوں نے مسلمانوں میں ڈالنے کی کوشش کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ساری ان کی نعمتیں وہ یہ دنیا ہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو نام نہاد ترقی کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے دیے۔ اور اصول یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی شخص سے کوئی چیز لیتے ہیں تو بطور معاوضہ ہمیں بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ انگریز نے ہمیں اس نام نہاد ترقی کے پیچھے لگا کر، ہمارے اسلاف جس تلوار پر فخر کرتے تھے ذوالفقار پر، انگریز نے ہمیں ترقی کے بدلے میں وہ ذوالفقار ہم سے لی اور ہم ترقی نہیں کر سکے۔ در حقیقت وہ ہمیں ترقی سے ہٹانا چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمیں ایک نام نہاد ترقی دی تاکہ یہ ذوالفقار کو چھوڑ دیں۔ تو پلا کر ہمیں فرنگی نے جام ترقی، بطور معاوضہ ہم سے ذوالفقار لے لی، دلا کر مسلمان کو امن کا دلاسا، دلا کر مسلمان کو امن کا دلاسا، ذوالفقار کے ساتھ للکار حیدری بھی لے لی۔ تو انگریز نے، اس فرنگی نے ہم پر ظلم یہ کیا کہ ہمیں پہلے ترقی کا جام ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ تم پی لو۔ جب مسلمانوں نے اس نام نہاد ترقی کا جام پیا تو اب کہتے ہیں کہ اب تم ہمیں معاوضہ دو، اور معاوضے میں ہمیں تمہارے پاس جو ذوالفقار ہے وہ چاہیے۔ اب ذوالفقار تو لے لی، اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو امن کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ تم امن کی طرف آؤ، اور امن یہ ہے، امن وہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کو اس طرف لانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، لیکن امن اس وقت تک ہے جب تک کوئی اسلام کے اصول اور نظریات کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ انہوں نے اس امن کا دلاسا دے کر، جو امن ان کے نزدیک امن تھا لیکن در حقیقت وہ انسانیت سے ایک جنگ تھی، اس امن کا دلاسا دے کر انہوں نے مسلمانوں سے پہلے ذوالفقار لی، تو اس کے بعد وہ اندر کا جذبہ للکار حیدری اس کو بھی انہوں نے کھینچ لیا کہ اب مسلمانوں کے اندر سے دم خم باقی نہ رہے، ان مسلمانوں کے الفاظ کی تاثیر باقی نہ رہے، ان کا رعب اور دبدبہ باقی نہ رہے، کیونکہ صرف تلوار لینے سے ان کا وہ مقصود نہ تھا جو مقصود مسلمان کے اندر کی للکار اور آواز سے، تو انہوں نے وہ بھی مسلمانوں سے واپس لے لی۔ اور آگے کیا کیا کہ دے کر تنگ نظری کا تانا مسلمان کو، دے کر تنگ نظری کا تانا مسلمان کو، سنت نبوی تو کیا حیائے انسانی بھی لے لی۔ تو انہوں نے اس تنگ نظری کا تانا دیا کہ آپ بڑے تنگ نظر ہیں، آپ دنیا کے معیار پر نہیں آ رہے، آپ جو پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو۔ انہوں نے وہ سارے تنگ نظری کے تانے دے کر کیا کیا، ہمارے اوپر سے لباس بھی لے لیا، ہماری عورتوں کے جسموں سے انہوں نے لباس اتروا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے جو لباس اسلام نے دیا تو آپ تنگ نظر ہے۔ انہوں نے ہماری کیمسٹری کے اندر یہ بات شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اسلام کے ان اصولوں سے ہٹ جائیں اور ہم انگریز کے بنائے ہوئے نظام کی طرف چلے جائیں۔ تو دے کر تنگ نظری کا تانا مسلمان کو، سنت نبوی تو کیا حیائے انسانی بھی لے لی، اور دے کر اطفال کو مشاغل کا لالچ، دے کر اطفال کو، بچوں کو مشاغل کا لالچ، حقلاتی زباں سے لا الہ کی صدا بھی لے لی۔ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا کہ وہ بچے کہ جن کے زبانوں پر کبھی حمد اور نعت جاری ہوتی تھی، آج انہی بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل بچوں کے ذہنوں کو اس وقت جس وقت ان کے ذہنوں نے پروان چڑھنا تھا،
اس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اپنی بنائی ہوئی وہ ساری چیزیں اس طرح سے بھر دی، اور اس طرح سے بھر دی کہ اب وہ بچے کی جوانی اور اس کی ساری زندگی کی بنیاد وہ سوچ بن گئی جو بچپنے میں انگریز نے سوچ اس کے ذہن میں ڈال دی۔ اور اب کیا ہوگا کہ اسی بچپن میں جو کبھی بچہ لا الہ کی صدا بولا کرتا تھا، جس کے والدین کبھی اسے اذان سنا کرتے تھے، کلمہ سنا کرتے تھے، آج وہی والدین اس بات پر خوش ہوتے ہیں جب بچے کی زبان سے گانے کی آواز نکلتی ہے، اور جب بچہ ڈانس کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ سارے نظام کا بدلنا، یہ انگریز نے اس حد تک ہمارے اندر خرابی پیدا کی کہ ہمارے بچے بھی ان کی چالوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ در حقیقت اس میں غلطی ہماری ہے، اس میں غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان کے نظام کو قبول کیوں کیا، ہم کیوں باغی ہو گئے۔ اس میں ساری کوتاہی مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نظریات کو چھوڑا تو غیروں نے ان کو اپنی جانب کھینچ لیا، اور بچوں کے ساتھ تو جو کیا، جوانان کے ساتھ کیا گزری کہ فراہم کر کے جوانان ملت کو فحاشی کا سما، فراہم کر کے جوانان ملت کو فحاشی کا سما، تقوی صدیق تو کیا حیائے عثمانی بھی لے لی۔ تو اب مسلمانوں کے جوانوں میں وہ دم خم باقی نہیں رہا، وہ صدیق کا تقوی اور وہ حضرت ذوالنورین کی حیا اب وہ مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔ اب یہ مسلمان فحش ہو چکے ہیں، ان میں فحاشی اور ریانی بہت عام ہو چکی ہے، اور انگریز نے یہی ظلم کیا کہ ہماری نوجوان نسل کا آج رخ جس جانب ہے، نظر یہ آتا ہے کہ یہ کافی سالوں کی تباہی کا نتیجہ ہے۔ اور آج کا جوان، اس کے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں رہی، اس کے اندر وہ دم خم نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پر وہ کیسر و کسریٰ کو للکار سکے، وہ امریکہ کی سپر پاور کو للکار سکے۔ آج انہوں نے ہمارے اندر کی اس آواز کو دبا دیا۔ کیوں دبا دیا؟ ہمارے اندر کے ان ایموشنز کو ان چیزوں کی طرف لگا کر جو نفس کی پروردہ ہیں، انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور عورتوں کے ساتھ کیا گزری کہ پڑھا کر عورت کو اس کی آزادی کا سبق، پڑھا کر عورت کو اس کی آزادی کا سبق، سروں سے ردائیں تو کیا کردار سے غیرت بھی لے لی۔ اور آج عورت مارچ کے نام پر ہماری پاکستان کی عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کی ساری حدوں کو پامال کر کے رکھ دیا، اور یہ وہی آزادی کا سبق جو انگریز نے ان عورتوں کو دیا کہ تم بھی ہماری عورتوں کی طرح باہر نکلو اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑو۔ حالانکہ وہ کون سی آزادی ہے کہ جس آزادی میں عورت کے جسم سے لباس بھی چھین لیا جائے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ عورت کی رسوائی ہے، اس کے عورت نام کے ساتھ غداری ہے۔ ہماری عورتوں کو انہوں نے اس طرح سے فحش بنا دیا کہ وہ آج کھلے عام پاکستان کی سڑکوں پر ان پلے کارڈز کے اوپر وہ نعرے لے کر پھر رہی ہیں کہ جس نعروں کو بولتے ہوئے ایک غیرت مند انسان کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے۔ جوانوں کے ساتھ اور کیا بیتی کہ دے کر شباب کے دل پر داغ مجاز، دے کر شباب کے دل پر داغ مجاز، داغ جبی تو کیا معرفت عشق مصطفیٰ بھی لے لی۔ دے کر شباب کے دل پر داغ مجاز، داغ جبی تو کیا معرفت عشق مصطفیٰ بھی لے لی۔ انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو اس مجاز عشق کے پیچھے لگا دیا، اور اس میں بار بار میں یہ بات کوٹ کروں گا کہ اس میں غلطی مسلمانوں کی ہے، اس میں غلطی ان ہمارے رہنماؤں کی ہے جنہوں نے ہمیں وہ نظریہ ہی نہیں دیا، وہ نظریہ ہی نہیں بتایا جو نظریہ ہمیں اسلام کی جانب لے کر جاتا۔ انہوں نے ہمارے اندر، ہماری نفسیات کے اندر اس بات کو رکھ دیا جو بات انگریز کی طرف سے آئی تھی، اور اسی بات کو ہمارے اندر اس طرح سے بھر دیا کہ ہماری پوری تعمیر، کردار کی تعمیر اسی بات پر، اسی نظریے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ یہ سارا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ کیا گزری، انہوں نے کیا نقصان اٹھایا، وہ سارے نظریات لے کر، وہ سارے انگریز کے اس غلط نظام سے انہوں نے نچوڑ نکال کر جو اس کے جام پیے ہیں، اس کا کیا اثر ہوا ہمارے اوپر کہ آج ہم ترقی میں بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ ترقی کے جام جو اس نے ہمیں پلانے کی کوشش کی تھی، اور جس ترقی کے لیے ہم سے سب کچھ لے لیا، تو آج ہمارے پاس وہ ترقی بھی نہیں رہی، وہ سب چیزیں بھی ہمارے پاس سے چھن گئی، اور آج ہم مکمل طور پہ ان کے سامنے محکوم ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور انگریز نے ہم سے
اس جہاد کی قوت کو کھینچنے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں جہاد رہے گا، یہ جانتے تھے کہ ایک مسلمان کتنے ہزار غیر مسلموں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجاہدین کو بھی کچلنے کی کوشش کی، اور انہوں نے امت میں سے مجاہد پیدا کرنے والی ان ماؤں کے اندر کے نظریات کو ایسے بدلا کہ اب وہ مجاہد اولاد کو جنم نہیں دیتی، اب اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا شخص وہ اپنے آپ کو مجاہد کہنے سے ڈرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی تھرڈ کلاس شخص سمجھا جائے گا اور اس کو پڑھے لکھوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو کہہ کر فرنگی نے مجاہد کو دہشت گرد، شکم مادر سے معصوموں کی جانیں بھی لے لی۔ خود تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، مسلمان کیوں لڑتا ہے، کیوں نکلتا ہے، حالانکہ مسلمان کا مقصد اس کی ذاتی انا نہیں ہے، اس کی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اس کی جنگ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا باغی ہو جائے گا، اس سے جنگ ہے مسلمان کی، ذاتی اختلاف تو مسلمان کو کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو خود تو انہوں نے مسلمان کو دہشت گرد کہا، جتنے بھی مجاہدین تھے، اور اس طرح سے دہشت گرد کہا کہ مسلمان خود اس کو دہشت گرد ماننے پر تیار ہو گئے، اور اب مسلمانوں کے اندر کی کیمسٹری اس طرح بدل چکی ہے کہ اگر کوئی جہاد کا نام لیتا ہے تو اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ داڑھی ایک علامت بن کے رہ گئی دہشت گردی کی۔ کیوں کیا؟ یہ ساری چالیں وہاں سے تھی، یہ ساری چالیں یورپ کی تھی کہ ایک دیندار حلیہ بنا کر کسی شخص کا اسے ہر غلط کام کروایا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر سے اس حلیے کی ساری تصویر ختم ہو جائے، اس حلیے کی ساری شناخت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے، اور یہ حلیہ جو سنت کا ایک طریقہ تھا، وہ سارا طریقہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے اور وہ ہمارے طریقے کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو خود انہوں نے مجاہدین کو دہشت گرد کہا، اور خود کے گریبان میں اگر وہ جھانکے تو ان کو معلوم ہے اس بات کا کہ انہوں نے تو پیٹ میں پلنے والے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس سے پہلے کیا ظلم مسلمان برداشت کر چکے ہیں، اور وہ ظلم ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور خود تو انہوں نے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچوں کی جانوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بات آگے بڑھی، اور بات یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں واپس لے لی ہیں، ہم نے مسلمانوں کے اندر کے نظریات کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں یہ مسلمان دوبارہ سے ان کے اندر وہ جذبہ نہ آ جائے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان کو ڈر تھا کہ مسلمانوں کے اندر دوبارہ وہ روح نہ جاگ جائے، مسلمانوں کے اندر دوبارہ نور الدین زنگی اور سلطان محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر لیڈر نہ پیدا ہو جائیں۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا، اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے کیا کیا کہ اس نے ہمارے اس علم کو جو ہمارا اصل ورثہ تھا، اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور جلا کر کتب خانے ہمارے آبا کے، وہ بغداد کی یونیورسٹیاں، وہ ابھی بھی مسلمان نہیں بھول سکتے، جو درد رکھنے والے مسلمان ہیں انہیں ابھی بھی وہ بغداد یاد ہے، وہ عراق میں اور عرب کے مسلمانوں کے وہ عالم، وہ اسکالرز جنہوں نے دنیا کے ہر میدان میں ریسرچ کی، اور اس طرح سے ریسرچ کی کہ آج جو علم بھی انگریز تک پہنچا وہ انہی مسلمانوں کے علم سے حاصل کیے ہوئے اس علم کے سمندر کے چند قطرے ہیں، جس کے اوپر آگے ساری ریسرچ چلی، اور آج کے سارے سائنسدان، آج کی ساری تحقیقات، آج کی ساری ایجادات انہی علم سے حاصل کردہ چند قطروں پر مبنی ہے۔ تو جلا کر کتب خانے ہمارے آبا کے، جلا کر کتب خانے ہمارے آبا کے، ورثہ اسلاف تو کیا علم کی اصل بھی لے لی۔ جلا کر کتب خانے ہمارے آبا کے، ورثہ اسلاف تو کیا علم کی اصل بھی لے لی۔ اور ابھی بھی یاد ہے کہ دریائے دجلہ ایک دن سیاہی میں نہایا تھا اور اگلے دن مسلمانوں کے خون میں نہایا تھا، کہ ساری کتابیں اس قدر لٹریچر مسلمانوں کا انگریز ایک لمحے میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور ان کو ڈر تھا پھر اس بات کا کہ علم بھی لے لیا،
وراثت بھی لے لی ہم نے، ان سے ہر چیز ہم نے کھو لی، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ان کے اوپر نظام اور سسٹم وہی رہا جو سسٹم آج سے 1400 سال پہلے چل رہا تھا، تو وہ سسٹم اتنا کمال کا اور برکتوں والا سسٹم تھا کہ اگر وہ سسٹم اب بھی قائم رہتا تو انگریز یہ ساری چیزیں چھیننے کے بعد تباہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے اس نظام تک کو نہیں چھوڑا اور بدل کر نظام خلافت کو جمہوریت کی طرز پر نظام خلافت کو جمہوریت کی طرز پر، عمر کا انصاف تو کیا مظلوم کی آہ بھی لے لی۔ یہ جمہوری نظام انگریز کا بنایا ہوا یہ ڈیموکریٹک سسٹم جس کو مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا، یہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم اگر اس کے بارے میں پڑھیں تو یہ بھی انگریز نے کسی مجبوری کے تحت اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور آج ہم اسی نظام کو، اسی سسٹم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اسی نظام کے تحت اپنے سارے معاملات کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ خدائی نظام نہیں ہے۔ خدائی نظام خلافت کا نظام ہے، نہ جمہوریت کا نظام ہے، نہ امریت کا نظام ہے۔ یہ دونوں نظام خلافت کے نظام کے متبادل ہیں اور انسانیت کے لیے یہ بالکل ایک پھانسی کی مانند ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس نظام جمہوریت نے جناب عمر فاروق کا انصاف وہ بھی لے لیا، اپنا انصاف ہوگا، نہ مظلوم آہ کر سکے گا، نہ اس کی آہ سنی جائے گی۔ اور نکال کر مسلماں کے خمیر سے عشق مصطفیٰ کا عنصر، نکال کر مسلماں کے خمیر سے عشق مصطفیٰ کا عنصر، ختم نبوت کی حقانیت تو کیا، ناموس رسالت کی حساسیت بھی لے لی۔ نکال کر مسلماں کے خمیر سے عشق مصطفیٰ کا عنصر، ختم نبوت کی حقانیت تو کیا، ناموس رسالت کی حساسیت بھی لے لی۔ اور دے کر یورپ کا رستہ مسلمان کو، دے کر یورپ کا رستہ مسلمان کو، وہ یورپ کے جس کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال بھی یورپ میں پھرا، لیکن اقبال نے کہا کہ مجھے ان کی ترقی نہیں بھائی، مجھے ان کا نظام پسند نہیں آیا، مجھے ان کی اخلاقیات، وہ اخلاقیات کے نام پر کچھ اور تھا، اخلاقیات نہیں تھے۔ دے کر یورپ کا رستہ مسلمان کو، دے کر یورپ کا رستہ مسلمان کو، مدینے کا مسافر بننے کی چاہ بھی لے لی، اور پلا کر دنیا کا نشہ وہ خماری دلائی، پلا کر دنیا کا نشہ وہ خماری دلائی کہ گور کی یاد تو کیا، حشر کی فکر بھی لے لی۔ پلا کر دنیا کا نشہ وہ خماری دلائی کہ گور کی یاد تو کیا، حشر کی فکر بھی لے لی۔ اور آج مسلمان کے لیے اوڑھنا بچھونا فقط دنیا بن گئی، اور آج اس کی ساری کوششیں، اس کی ساری محنتیں، اس کی سوچ کا قبلہ وہ صرف دنیا کے حصول میں لگ گیا۔ اور عالم تخیل میں جب یہ غزل انگریز نے سنی، انہوں نے سنی، ان لوگوں نے سنی کہ جو مسلمان کی ترقی کے خلاف ہیں، جو مسلمان کو ہر طرح سے برباد کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے نظام کے خلاف ہیں، جب میں نے عالم تخیل میں یہ غزل ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے جو کہا، انہی باتوں کو میں نے آخری شعر میں یوں مقید کیا کہ پڑھ کر فرنگ نے کہا مت کہہ اشعار اے شاہین، پڑھ کر فرنگ نے کہا مت کہہ اشعار اے شاہین، سلا کر غفلت کی نیند ہم نے ضمیر کی بیداری بھی لے لی، سلا کر غفلت کی نیند ہم نے ضمیر کی بیداری بھی لے لی۔ پڑھ کر فرنگ نے کہا مت کہہ اشعار اے شاہین، سلا کر غفلت کی نیند ہم نے ضمیر کی بیداری بھی لے لی۔ تو یہ اس پوری غزل میں مسلمانوں کے حالات بتائے، کیسے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا گیا، وہ سارا جو نقشہ تھا وہ اس غزل میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں دوبارہ سے انہی باتوں کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ مرض کی شناخت آپ کے سامنے کر دی، علاج آپ کے پاس موجود ہے، اس علاج کا استعمال وہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ سے اسی طرف پلٹ سکیں اور ہمارے اندر دوبارہ سے وہ دم خم پیدا ہو سکیں۔